بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے درجے میں جن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جن کو داخل کیا جائے گا تو ان کے چہرے فرمایا جس طرح زمین پر تم دیکھتے ہو کہ ایک ستارہ آسمان پہ چمک رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا جو ستارہ ہوتا ہے اس کی طرح سے ان کے چہرے ہوں گے۔ اور فرمایا ہے کہ تمام جنتیوں کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل ہے، دلوں میں کوئی رنجش نہیں ہوگی، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ فرمایا کم سے کم ہر جنتی کے لیے 2 حور عین ہوں گی، اور فرمایا کہ حور عین کا حال یہ ہے، آپ نے اس کی پنڈلی کا حال بتلایا تو چہرے کو خود سمجھ لیا جائے کہ وہ کیسا ہوگا۔ فرمایا کہ 70 جوڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے، ان 70 جوڑوں کے اندر سے کھال اور گوشت اور ہڈی کے اندر کا گودا بھی نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے نظر آنے میں کوئی کراہیت آدمی کو محسوس نہیں ہوگی کہ آدمی کہے کہ گودے کو دیکھ کے تو متلی آئے گی، الٹی ہو جائے گی، تو یہ حسن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ نظر آئے گا۔ فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر ہر وقت ان کی زبانوں پہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی جاری ہوگی۔ یہ دنیا کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، جنت صرف انعام کی جگہ ہے، عبادت اور عمل کی جگہ دنیا ہے۔ تو وہاں جو جنتیوں کی زبان پہ اللہ کی تسبیح اور پاکی اور بڑائی ہوگی وہ بے اختیار ہوگی۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہم اختیار سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہوگا جیسے ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں نا، سانس لینے میں ہمیں کچھ کرنا تو نہیں پڑ رہا، خود بخود سانس اندر جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے۔ تو اس طرح غیر محسوس طریقے سے ہر جنتی کی زبان پہ اللہ کی پاکی اور بڑائی جاری ہوگی۔ فرمایا نہ تو وہاں بیمار ہوں گے، نہ وہاں پیشاب پخانہ ہے، اور نہ تھوک ہے، نہ ناک کی ریٹ ہے۔ فرمایا ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے اور کنگے سونے کے ہوں گے، اور ان کی انگیٹھیوں میں جو جلائی جانے والی چیز ہوگی وہ عود کی لکڑی ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ جنت میں تو آگ نہیں ہے، تو وہ کیسے وہاں انگیٹھی جل رہی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ بغیر آگ کے بھی جلانے پہ قادر ہے۔ اور فرمایا ان کا پسینہ مشک ہوگا، اور سب کے سب اپنے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جسامت پر ہوں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جسامت کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے 60 ذراعا فی السماء، 60 گز لمبے تھے۔ یہ گز ہمارا والا نہیں ہے جس سے آپ کپڑا ناپتے ہیں، 36 انچ کا جو گز ہوتا ہے۔ شریعت میں گز کہتے ہیں 1 ہاتھ کے برابر۔ آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں، 18 انچ 1.5 فٹ جو ہوتا ہے نا، وہ 1 گز ہوتا ہے شریعت میں۔ جیسے نمازی کے آگے سترہ رکھنا ہو نا، تو وہ 1 گز کا ہونا چاہیے۔ 1 گز کا مطلب ہمارے زمانے کے حساب سے 1.5 فٹ یعنی 18 انچ۔ تو 60 گز کتنا ہو گیا؟ 90 فٹ ہو گیا۔ تو 90 فٹ تمام جنتیوں کا قد ہوگا۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کروائی ہیں تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، یہ ہمارے لیے بنی ہے، دنیا کی کسی چیز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اپنا دل اور دماغ وہیں لگا کے رکھو، دنیا کے اندر اپنے آپ کو گم نہیں کر دو، فنا نہیں کر دو کہ بس رات دن صبح شام ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے۔ یہ استعمال کی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس سے اٹھاؤ، لیکن اس سے اپنا دل نہیں لگاؤ، دل وہیں لگا کے رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بلا استحقاق اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔